الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وہ بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم خاص میری ہی عبادت کرتے رہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ضرور ہم ان کو عطا کریں گے جنت میں بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، یہ کیا خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صبروا، جن نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سابقہ آیات میں اہل مکہ کے جو اعتراضات تھے، تنبیہاً بھی اور وضاحت کرتے ہوئے ان کا کچھ جواب دیا ان کو تذکیراً، تاکہ وہ ان پہ اگر غور و فکر کریں تو ضرور وہ اپنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کی اطاعت و فرما برداری کے حلقے میں آ جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی نہ آئے تو فرمایا میرے مومن بندوں کو کہہ دو، ان ارضی واسعہ، اس جس زمین کو آپ کے لیے یہ تنگ کر رہے ہیں، عبادت یہاں نہیں کرنے دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں، قرآن سنانے، قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کے اندر یہ لوگ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں آپ کو، تو ان ارضی واسعہ، جس رب نے اتنی زمین بنائی ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ضرور آپ کے لیے کچھ بہتر بندوبست کر دے گا۔ اور ایسا ہوا قوم فرعون کے ساتھ، دیکھ لیں کہ جب ان پر یعنی فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی جو قوم تھی ان پر زمین کو تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر جگہ دی اور پھر اس کا وارث بھی کر دیا ان کو۔ اور اسی طرح یہی تھا کہ مکے والوں کو، مسلمانوں کو جب تنگ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے مدینہ کی جگہ، ایک بہترین جگہ جس کو طابہ بھی کہا گیا ہے، طیبہ بھی کہا گیا، پاکیزہ جگہ، وہ عطا کر دی، اور اس کے بعد دوبارہ مکے کو بھی انہی مسلمانوں کے زیر اثر اور زیر سایہ کر دیا۔ تو فرمایا ایک چیز ہے، جہاں بھی رہو تم، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس تم نے خاص میری عبادت کرتی رہنی، یعنی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس میں شریک بھی نہیں ٹھہرانا، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ حکم ہے کہ یہ آپ کرتے رہو، چاہے تنگی کے معاملات ہوں یا اس کے بعد ہم تمہیں آسانی عطا کر دیں۔ جس طرح کے پیچھے واقعات میں بنی اسرائیل کے ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ وہاں پہ جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ اور توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا، اور جب وہ وہاں پہنچ گئے، من و سلوہ ملنے لگ گیا تو پھر وہ بغاوتیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں نہیں، فَإِيَّايَ، ہر حالت کے اندر، ہر جگہ پہ ایک ہی اللہ کی، خالص اللہ کی تم نے عبادت کرتے رہنا ہے، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ باقی رہی بات کہ یہ عذاب مانگتے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، یا اس کے کچھ وجوہات پیچھے بھی ذکر کر دیں، اور فرمایا کہ اگر نہ بھی آئے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ان کا یہ جو عقیدہ ہے نا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حساب و کتاب کوئی نہیں ہونا، اٹھایا نہیں جانا، ایسی بات نہیں ہے، ان کو بتا دو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نے مرنا تو ہے، یہ تو مانتے ہو، ثم الینا ترجعون، پھر یہ چھوٹا سا فکرہ یہ بھی ذہن میں ذرا رکھا کرو کہ جو پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سلا سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے اس دنیا سے، اس کا نام و نشان، تو اس کے بعد وہ اٹھا بھی سکتا ہے، پھر اس کے پاس جانا ہے، پھر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ عقیدہ تھا جو مسلمانوں اور اہل مکہ جو تھے ان کے درمیان ایک امتیازی تھا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، اور جب کہ مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اعمال کی اصلاح، یعنی فکر آخرت، اس کو زندگی سے نکال دیں گے تو انسان اپنے عمل کی درستگی
نہیں کر سکتا ہے. یہ ضروری ہے اس لیے کہ اس کا تذکرہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و ذکر حازم اللذات الموت، موت کو یاد کیا کرو. یہ بہت بڑی بڑی جو لذتیں انسان نے تیار کی ہوتی ہیں نا، یہ آنن فانن سب کو ختم کر دیتی ہے، سب کو ختم کر دی. یہ پچھلے دنوں ڈسکا میں ایک وہ دلہا بیٹھا ہوا تھا نا شادی ہال کے اندر ہی، اچانک ہی وہ خوشیاں کس میں بدل گئی، سمجھ آئی نا. تو آنن فانن یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں، تو اس کے پاس تم نے جانا. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان چکر لگا کے آیا کرو، فإنھا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے سدا ادھر نہیں رہنا، ادھر بھی آنا ہے، یہ تمہیں آخرت کی یاد بھی دلائیں گے. تو ثم الینا ترجعون، مومن کا جو عقیدہ ہے اس میں فکر آخرت شامل ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر کے اندر بھی وہ زندگی بسر کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں ان کے لیے بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں جائیں گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. نعم اجر العاملین، فرمایا ان کو بتاؤ جنہوں نے عمل کیے اس کا کس قدر بہترین اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت اور قیامت کے دن یہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. یہاں ایک خاص چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اجر العاملین. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحیم اور ودود ہے. ہم نافرمانیاں بھی کریں، بغاوتیں بھی کریں، سارا کچھ کریں، اس کے باوجود ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہتے ہم کہ نہیں جا سکتے آپ، لیکن یہ طریقہ نہ نبیوں نے بتایا ہے نہ نبیوں کے اصحاب نے اپنایا ہے. وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر اور خوف غالب رکھتے تھے. اور یہ جو بے دھڑک لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی لوگ ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یہ تو ان کا وتیرہ اور ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے اوپر کوئی بھی مثال قرآن پاک نے یوں ذکر کیا ہے کہ اسی طرح ہے ان کے لیے جس طرح ایک ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ہے تو اس کو اڑا دیا جس طرح، تو اسی طرح سمجھتے ہیں ایک گناہ کیا اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں. جبکہ جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ جب اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کیا ہے، ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کہیں یہ مجھ پہ گر کے مجھ کو ہلاک نہ کر دے، اس سے پہلے کہ میں اس سے بچ جاؤں، یعنی اس کو اپنی گردن سے اتار دوں. وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے. تو عمل کی طرف آئیں، عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، صحابہ کرام میں دیکھ لیں عمل ہے. اور آج کل بس اوقات دین کے نام پہ بھی بدعملی لائی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اچھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھے کام تو وہ کرے اور جا کے 5 ٹائم جو ہے وہ اپنا سر تو وہ رگڑے جس کا کوئی مرشد نہ ہو، یا یہ نہ ہو نہ وہ نہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا مرشد کس کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ اعلیٰ مرشد کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ شارٹ کٹ راستہ نہیں بتایا. تو اس لیے نعم اجر العاملین، جن نے عمل کیے، عمل کے ساتھ ہی یہ جو ہے آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو لہذا عمل کی فکر. اور آگے 2 چیزیں وہ عملی ذکر کی گئی ہیں. الذین، وہ کون لوگ ہیں جن کو اس جنت کا وارث کیا جائے گا؟ وہ لوگ ہیں صبر، جن نے صبر کیا. یعنی یہ صبر مشکلات کے اوپر صبر، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکلات آ گئیں، تنگیاں آ گئیں تو اس کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا. البتہ یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا صبر کیا ہے کہ نیکی کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا انسان کو مشکل اٹھانا پڑتی ہے. جس طرح سردیوں کے موقع پہ آپ کہیں کہ بستر چھوڑ کے آنا، سردی کے موقع ہے اس کو برداشت کرنا، وضو کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حدیث میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ناپسندیدہ اوقات کے اندر ہے وضو کرنا، یہ بڑی فضیلت کا عامل ہے. اسی طرح پھر ایک یعنی کوشش کر کے، محنت کر کے، پھر نیکی کرنے کے اوپر لوگوں کے تانے، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی یہ ساری چیزیں اس میں. اور تیسری چیز یہ ہے گناہ چھوڑنے کے اوپر. گناہ نہیں کرتے تو بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، لے جی تم نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں. تو فرمایا وہ گناہ نہ کرنے کے اوپر بھی جو ان کو تکلیف، ازمائش، نقصان، گھاٹا، خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے. اور نیکی کرتے ہیں چاہے ان کو تکلیف اٹھانا ہی کیوں نہیں پڑتی. الذین صبروا. اور اس کے بعد وعلی ربہم یتوکلون. نظریہ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کام کروانے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کہ ہم یہ کام کریں گے، اسی کے اندر ہی خیر رکھی ہے اللہ نے، اسی کے اندر ہی بہتری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہی سب کچھ ہے. اور نافرمانی کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ وہ غارت ہے، بلکہ وہی جو سب کچھ ہے وہی انسان کے لیے بسا اوقات تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ، یعنی اس کے ساتھ انابت اللہ، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں صابرین، شاکرین اور متوکلین جو لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.